ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعائے توسل اور احادیث معصومین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آج 14 وہ احادیث پیش ہوں کہ جو ہماری جانب سے اب تک بیان نہیں ہوئی، یعنی اب تک جو کچھ آپ کی خدمت میں مجالس میں اور محافل میں بیان ہوا ہے، ان کے علاوہ مزید کچھ 14 احادیث کے جو ہماری معلومات میں اضافہ کر سکیں، ہمارے تزکیہ نفس کو بڑھا سکیں اور ہمیں قرآن و اہل بیت سے مزید قریب کر سکیں۔ مل کے صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ایک کو تھوڑا سا کم کر دیجیے گا میرے بھائی۔ سرور کائنات حضور مکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو سب سے بڑھ کر کیا دے سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پراپرٹی ہے، جو ایسٹس ہیں، وہ تو سب کچھ اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کیا دے سکتا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا جو حضور نے فرمایا کہ کیا دے سکتے ہیں آپ۔ فرمایا باپ اپنی اولاد کو ادب سے بڑھ کر کوئی شے میراث میں دے ہی نہیں سکتا۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا سب سے پہلے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی باپ کی جانب سے سب کچھ پہنچا ہے لیکن ادب نہیں پہنچا بچے تک، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں پہنچا۔ اچھا، ادب کئی اقسام کا ہے۔ سب سے پہلے خدا کے مقابلے میں ادب، رسول اللہ کے مقابلے میں ادب، اور بزرگوں کے سامنے ادب۔ اللہ کے سامنے ادب کیا ہے؟ اس کی مثال ہمیں ایک دعائے کمیل میں مثلا ایسے ملتی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ لئن ترکتنی ناطقا، پروردگار اگر تو نے مجھے بولنے کی اجازت دی میدان محشر میں، لأزجن الیک ضجیج العاملین بین اہلھا ضجیج العاملین، تو میں اہل محشر کے درمیان تجھے ایسے پکاروں گا کہ جیسے امید رکھنے والے اور فریاد کرنے والے پکارتے ہیں۔ ڈائریکٹ مولا علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں تجھے پکاروں گا، اگر تو نے اجازت دی اور بولنے دیا تو میں پکاروں گا۔ یہ ہے ادب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ اور ہمارے دعائیں خالی ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ معارف میں اضافے کے لیے، اپنی سمجھ میں اضافے کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ادب اور تواضع، پہلی بات۔ پروردگار اگر تو چاہے گا تو یہ ہوگا۔ میں جمعے کے خطبے میں اس بات کو سنا چکا ہوں کہ حضرت سلیمان کی خواہش یہ تھی کہ ان کی کثیر ازواج ہیں، تو پھر وہ سب سے ان کا تعلق ہو، اس کے بعد کثیر ان کی اولاد ہو، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میری حکومت جنوں پر انسانوں پر سب پر ہے تو مجھے تو اولاد ہو ہی جائے گی، انشاءاللہ نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہ ہے ادب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ حضور مکرم کے مقابل پر ادب کیا ہے؟ سب سے بنیادی تر بیر منیمم یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام اور ذکر آئے ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد۔ ائمہ کے سامنے ادب یہ ہے کہ ان کا لقب کسی اور کو نہ دو، ماضی یا حال کی کسی بھی شخصیت کو امام جیسا نہ سمجھو، یہ ہے امام علیہ السلام کے مقابلے پر ادب۔ تو حضور نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو ادب سے بڑھ کر کوئی شے میراث میں نہیں دے سکتا۔ اب ہم دعائے توسل کا آغاز کرتے ہیں اور ایک کے بعد ایک انشاءاللہ احادیث پڑھیں گے آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی ایک ایسے ہی ادب کرنے والے کی خاص تعریف کی۔ ایک اعرابی آیا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، آپ کو یہ عربی جملے یاد نہ بھی رہیں تو آپ اس کا جسٹ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کا سلیقہ اور ادب۔ کہتا ہے یا صاحب البیت، اے اس بیت کے رب، البیت بیتک، یہ گھر تیرا گھر ہے، اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے بیت اللہ کو، یہ بیت تیرا بیت ہے، والضیف ضیفک، اور یہ مہمان تیرا مہمان ہے، وَلِكُلِّ ضَيْفٍ مِّن مُضِيفِهِ قِرَنٌ، تو ہر مہمان کا اس کے میزبان پر ایک حق ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا مہمان بن کے جاتے ہیں تو انسان ایک حق سمجھتا ہے کہ اچھا بھائی میزبان اپنے طور پر جتنا ہو سکے خدمت کرے گا۔ تو پروردگار یہ بیت تیرا بیت ہے اور یہ مہمان تیرا مہمان ہے، اور ہر مہمان کا ایک حق ہے میزبان پر،
اور یہ حق میں تجھ سے یوں طلب کر رہا ہوں، فجعل قرایا من کا لیلہ المغفرہ، آج کے دن پروردگار میں تجھ سے یہ حق اس طرح چاہتا ہوں. اللہ سے کوئی اس طرح سے حق جتا نہیں سکتا، لیکن اس نے بات اس طرح سے کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن یہ جو تو مجھے حق ادا کرے مہمان ہونے کا، وہ کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. مولا علیہ السلام دیکھ رہے تھے. مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کا کلام سنا، کتنا بہترین اس نے کلام کیا. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اللہ اکرم من این یرد ضیفہ، اللہ اس سے زیادہ بہت کریم ہے کہ وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو ویسے ہی رد کر دے گا. جب تم نہیں رد کرتے تو اللہ کیوں رد کرے گا اس کو؟ فرض کیجئے مثال کے طور پر کہ آپ کیا ایک مہمان آ رہا ہے، کہا ایک گلاس پانی دیجیے گا، آپ کے لیے ممکن بھی آپ کہیں گے کہ نہیں میں کیوں دوں گا پانی، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اگر کوئی مہمان بن کر گیا ہے اس کے گھر پر، تو اللہ کی قدرت میں کیا نہیں ہے. تو جب اس نے جو مانگا تو کیوں نہیں تک. مولا نے کہا کہ کتنا ہی بہترین اس نے مانگا. اس واقعے کو میں تفصیل سے کبھی اور ہو سکا آپ کی خدمت میں سناؤں گا. یہ پہلی شب کا واقعہ تھا. اس کے بعد دوسری شب میں وہ آیا، اس نے ایک اور طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا. تیسری شب میں آیا تو ایک اور طریقے سے پکارا. لیکن دعائے توسل کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو آج میں نے خالی پہلی شب کا واقعہ آپ کو سنایا. ایک مل کے صلوات بھیجیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کا ایک انتہائی لطیف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کر دینے والا قول ہے. وہ یہ کہ بی بی نے فرمایا کہ سخاوت، آپ سوچیں ایک تشبیہ دی ہے، سخاوت ایک درخت کی طرح ہے جو جنت میں ہے. ہر درخت کی شاخیں ہوتی ہیں نہیں. بی بی نے فرمایا کہ اس سخاوت کے درخت کی شاخیں اس دنیا میں ہیں. کسی بھی ایک شاخ کو پکڑ لو اور اس کو تھام کے رکھو گے تو یہ شاخ تمہیں اس درخت تک پہنچا دے گی جنت میں. یعنی کہیں آپ کے لیے اگر موقع ہے یونیورسٹی کا تو سب سے پہلے آپ اپنے اعزاء اقربا میں دیکھیں، اپنے قریبی عزیزوں میں دیکھیں، مومنین میں دیکھیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی اس سخاوت کی شاخ کو تھام لے گا، بیوی نے فرمایا کہ اسے لٹک جائے گا، یعنی لپک جائے گا، تو یہ شاخ اسے بالآخر اس جڑ تک پہنچائے گی. وہ جڑ جنت میں انشاءاللہ. سید نساء العالمین سلام اللہ علیہا کا یہ فرمان ہے. انہی کے نام سے توسل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سخاوت کے ادب کے ساتھ جو آگے آئے گا ایک حدیث میں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے. سخاوت فقط مال کی نہیں ہے، میں نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، سخاوت کبھی آبرو کی بھی ہے، علم کی بھی ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس کے ذریعے سے آپ کسی کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، کیجیے اس کی مشکل کو حل انشاءاللہ. یا فاطمہ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. قرآن میں دو جگہ پر ایک آیت ہے جس کے بارے میں امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا اپنے بابا مولا علی علیہ السلام سے. اس کا تعلق سخاوت سے بھی ہے لیکن اصل میں نفس کے لالچ سے ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں کبھی کبھار مبتلا ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیریٹی تو کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی جو نفس کے لالچ میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی کیا امام علیہ السلام نے ایک ڈیفینیشن بیان کی کہ کہیں ہم میں تو وہ نہیں ہے. ایک آیت ہے قرآن میں جو ایگزیکٹ ورڈنگ کے ساتھ دو جگہ پر ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 9 بھی ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 بھی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کو لالچ سے بچا لے بس یہی فلاح پانے والا ہے. اس کے لیے لفظ ہے شح کا. تو شح نفس سے، شح کا مطلب سادہ ترجمہ میں کر دیا لالچ، لیکن یہ ایک تھوڑا سا غریب لفظ ہے، عربی میں اتنا کامنلی یوز نہیں ہوتا. اچھا، امام حسن علیہ السلام آپ جانتے ہیں وہی علم ہے، ایک ہی نور ہے، لیکن کتنی ہمارے پاس روایات ایسی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے مثلا سوال کیا مولا علی علیہ السلام سے کہ بابا آپ بتلائیے گا کہ شح نفسے کا کیا مطلب ہے. سادہ لفظ میں نے کہا کہ لالچ ہے، میں نے ابھی آپ کو ترجمہ کر دیا، لیکن اس کی کیا تعریف ہے کہ جو اپنے آپ کو اس سے بچا لے وہ یقیناً فلاح پانے والا ہے. کس سے بچا لے؟
مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے جو اس کے پاس ہے اس میں بڑائی سمجھے، اور جو اس نے انفاق کر دیا اس کو تلف شدہ سمجھے کہ یہ تو گیا، جو اس سے اپنے آپ کو بچا لے وہ فلاح پا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ جو میرے پاس ہے اس میں میری بڑائی ہے، اگر کوئی یہ سمجھے تکبر میں آئے یہ سب کچھ ہے میرے پاس، اور پھر جو دے دیا وہ کہے کہ یہ تو گیا، اس کو سمجھے تلف ہو گیا، یہ تو ہاتھ سے نکل گیا بھائی۔ جو اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مولا علیہ السلام نے جواب دیا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے، اس لیے میں نے امام حسن علیہ السلام کے توسل میں سے پڑھا کہ وہ یقیناً فلاح پانے والا ہے۔ اچھا، فلاح کا جو لفظ ہے مولا علی سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ جب امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے تو قد افلح المومنون تلاوت فرمائی تھی سورہ مومنون کی، یقیناً مومنین فلاح پا گئے۔ یہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو علی سے بڑھ کر فلاح و نجات کا تصور کون بتلا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ایک پنجتن پاک پر مل کے صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صل علی محمد علی محمد یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ایک اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کسی کو عذاب دینے کا، پتہ ہے کیا؟ اللہ اس کو تھوڑی تھوڑی سی نعمتیں دے کر بھی عذاب دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ سوچئے گا۔ فرمایا امام حسین نے کہ پروردگار، ایک انسان ہوتا ہے کہ جو گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اللہ اس پہ پھر بھی احسان پر احسان کر رہا ہے، کہ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ قرآن میں بھی یہ لفظ ہے اور حدیثوں میں بھی ہے، استدراج کا لفظ کہیں پر بھی آئے۔ استدراج ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو عذاب ہو گیا، سزا ہو گئی، نہیں، ایک سلولی اینڈ گریجولی یہ شخص اپنے انجام تک پہنچ رہا ہے جس کو خبر بھی نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ قرآن میں اس کا لفظ موجود ہے۔ امام حسین السلام نے فرمایا کہ پروردگار مجھے آہستہ آہستہ اس طریقے سے برے انجام تک پہنچنے سے بچا لے۔ میں نے کہا عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے ہم اور آپ، کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے؟ آہستہ آہستہ پروردگار، ایسا نہ ہو کہ میں نعمتوں میں ایسا غرق ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ میں آہستہ آہستہ کس بدبختی کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کسی بلا کے ذریعے سے مجھے تنبیہ نہ کرنا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو جھنجھوڑتا ہے نا، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک دفعہ اس کے دل میں الہام ہو جائے، وہ توبہ کرنے کی طرف وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا نا، تو اللہ کبھی کسی شدید بلا میں مبتلا کر کے اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ پروردگار اس طریقے سے مجھے تنبیہ نہیں کرنا۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی آپ دعائیں دیکھیں جہاں ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں کہیں پر، وہاں اہل بیت علیہ السلام نے اس کلام کے بارے میں گفتگو کی ہوئی ہے، اس موضوع کے بارے میں ہم کو ہدایت دی ہوئی اہل بیت علیہ السلام نے۔ اس لیے امام حسین نے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جب اس طرح سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آہستہ آہستہ کسی کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر کون سا مال ہمیں مانگنا چاہیے، کون سا رزق مانگے کہ جس میں عذاب نہ ہو بلکہ برکت ہو اللہ کی طرف سے؟ وہ ہمیں سکھلایا امام حسین کے بیٹے نے۔ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین السلام کا ایک فقرہ ہے، میں چاہتا ہوں تسلسل میں ایک گفتگو ہو نا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار مجھے ایسا مال کثیر، یہ سب امام کے الفاظ ہیں، مال کثیر اور طیب اور اضافی۔ جب انسان کسی پاس اضافی ہوتا ہے نا اور وہ حلال سے ہے اور طیب بھی ہے تو وہ سکون قلب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جتنا میری ضرورت ہے اس سے بھی کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اضافی دیا ہوا ہے۔ تو امام نے مانگا مال کثیر طیب، خالی کثیر نہیں، اس میں طیب و طاہر ہو وہ، اور اضافی۔ مجھے ایسا مال کثیر و طیب و اضافی عطا فرما دے کہ جو مجھے طغیان کی طرف نہ لے کے جائے، سرکشی کی طرف نہ لے کے جائے۔ سرکشی ہوتی ہے
دیکھیں گناہ کبھی کسی سے ہو جاتا ہے، سب غیر معصوم ہے. طغیان ہوتا ہے کہ کھلم کھلا کو اللہ کے سامنے اکڑ جائے، کھلی محفل میں وہ اس کو پرواہ ہی نہ رہے کہ مجھ سے حرام ہو رہا ہے سب کے سامنے، آئی ڈیم کیئر. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے. ہاں تو جو طغیان کی طرف نہ لے جائیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ ایسے ایک بزنس کی دعا. کئی ماشاءاللہ ہمارے سامنے مومنین تشریف فرمائے جو کوئی نہ کوئی بزنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے تجارت میں بھی برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما انشاءاللہ سے. امام نے کہا مجھے ایسی نشو و نما پانے والی مبارک تجارت عطا فرما جو مجھے تیری یاد سے غافل نہ کر. یہ معیار ہے. اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس میں نشو و نما پا رہے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو رہے، آپ امام زین العابدین السلام کی دعا میں شامل ہیں ماشاءاللہ سے. وہ دعا ہے کہ جو امام نے مانگی ہے ماشاءاللہ سے. سب کے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اور طیب رزق حاصل کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات دیتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی محمد یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایها السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. باقر علوم، چونکہ امام کا کبھی باقر علوم ہے تو لہٰذا ایک علم کے حوالے سے حدیث سناؤں جس میں ہماری زندگی کے لحاظ ایک اور پریکٹیکل اسپیکٹ ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ عالم کس طرح سے ہوتا ہے. امام نے کہا عالم کے پاس گویا علم کی ایک ایسی شمع ہوتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے انسانوں کو نور دے دیتا ہے. پہلی بات، جہاں جائے گا وہ کچھ نہ کچھ نور اس کی جانب سے آئے گا. اس کے بعد امام نے کہا تم کیا کرو، کہ پس جب تم اس کی شمع سے نور حاصل کرو تو اس کے لیے خیر کی دعا کیا کرو. یہ تم کرو. عالم وہ ہوگا کہ جو تمہیں نور دے گا، اور تم کیا کرو جب اس سے کچھ نور حاصل کرو تو اس کے لیے خیر کی دعا کرو. یہ باقر علوم امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ماشاءاللہ. ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام. صلی اللہ علی محمد و آل محمد یا ابا محمد یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صادق علیہ محمد علیہ السلام شاید فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے رزق کی بات کی، امام نے کہا کہ وہ تجارت کی دعا مانگو کہ جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اس میں نشو و نما، اس میں برکت ہو. اب امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو 6 چیزیں جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے نا تو وہ تم سے جدا نہیں ہوں گی، مرنے کے بعد بھی تم سے جڑی رہیں گی. ان پہ کام کرو. امام نے فرمایا پہلی وہ شے کہ جو تم سے ملحق رہے گی، مرنے کے بعد بھی تم سے جدا نہیں ہوگی، وہ اولاد جو تمہارے لیے استغفار کرتی رہے. اگر ایسی اولاد چھوڑ کے گئے جو تمہارے لیے مغفرت طلب کر رہی ہے، اس کا رشتہ تم سے جڑا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے ثواب پہنچتا رہے گا. یہ ملحق ہوں گی اور جدا نہیں ہوں گی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اجر تمہیں پہنچتا رہے گا، کٹ نہیں ہو جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دوسرا امام نے فرمایا 6 چیزیں مجھے سنانی ہے. فرمایا کہ وہ قرآن چھوڑ کر جاؤ کہ جس سے اور بھی تلاوت کرتے رہے. مطلب کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا قرآن گھر میں، ایک امام نے مثال دی، اس زمانے میں قرآن اس طرح سے ہر ایک کے پاس ہوتے بھی نہیں تھے کہ جیسے آسانی کے ساتھ کسی نے جا کے کہیں سے خرید لیا. تو قرآن حاصل کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا تھا. تو بہرحال اگر آپ کے گھر میں جو بھی قرآن ہے آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اس قرآن سے جب آپ کی اولاد بھی تلاوت کرتی رہے گی تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تیسرا فرمایا وہ درخت جو تم نے لگایا ہے جس سے لوگ کوئی فائدہ اٹھائے. چوتھا وہ کنواں جو کھودا ہے. امام نے اپنے زمانے کی مثال دی، کہیں بھی آپ نے پانی کا انتظام کیا، ہاں کہیں بھی آپ نے مثلاً کسی غذا کا انتظام کیا، یہ ساتھ رہے گا. ایسا صدقہ جو جاری رہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز کہ جو سٹاپ نہیں ہوگی، چلتی رہے گی انشاءاللہ. اس کو سوچیں کچھ آپ زندگی میں کم سے کم کچھ ایسا کر کے جائیں. یہ کبھی مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر فرمایا امام نے اگر کوئی اچھی سنت تم چھوڑ کے گئے جس پر عمل ہوتا رہے. اس کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ویکیشنز آتے تھے آپ بچوں سے کہتے تھے کہ ادھر ادھر ٹریول پہ کیا جانا ہے، چلو امام حسین کی زیارت پہ چلتے ہیں.
آپ نے یہ سنت ان میں ڈال دی. اس کے بعد ان کی بھی زندگی میں ہمیشہ یہ رہا کہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ کہیں گے مولا کی زیارت پہ چلتے. یہ سنت آپ نے ڈالی، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے. بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات انشاءاللہ سے. کوئی اچھی سنت کہ جو آپ نے اپنے گھر میں رائج کر دی ہے اور وہ جاری رہے، جیسے مجلس ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو زہرت کی مثال دی، جیسے کتنے مومنین ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی رجب شعبان میں روزہ رکھنا ہے، اب ان کے ساتھ ان کے بچے بھی رکھتے ہیں. زبردستی نہیں، بچوں کو یہ زبردستی کر کے نہیں لے کر آئیے گا، لیکن آہستہ آہستہ خود ان کا دل جب موٹیویٹ ہو جائے، وہ خود اس کو جاری ساری رکھیں. تو آپ نے یہ سنت جاری کی تھی، وہ اب جاری ساری ہے نسلوں میں، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. زمانہ علیہ السلام پر جب درود السلام آتا ہے، جب ہم کبھی خطبے میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ، امام موسیٰ کاظم کی والعلوم الکاظمیہ. امام موسیٰ کاظم کے علم کے وارث ہیں امام زمانہ علیہ السلام. یہ درود السلام آپ نے ہم سے سنا ہے بعض مرتبہ. اب امام السلام نے فرمایا کہ دیکھو عالم اور جاہل، اس سے ڈیل کیسے کرو. امام نے کہا کہ عالم کی عزت اس کے علم کی وجہ سے کرو اور اس سے تنازع سے بچو، ڈسپیوٹ میں نہیں جاؤ اس کے ساتھ. اور جاہل کی باتوں کو اس کی جہالت کی وجہ سے اہمیت نہیں دو، لیکن کچھ ایسا کام کرو کہ اپنے آپ میں جذب کر کے اسے علم کی طرف لے کر آؤ. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو کاظم الغیظ ہے، اس سے غضب کر جانے والے، اور علوم کاظمیہ. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی جو عزت ہے اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سے تنازع میں نہ جاؤ. جاہل کی بات اگر وہ کر رہا ہے اس کی اہمیت نہیں دو، یعنی اس پر عمل نہ کرو، اس طریقے سے نہ چلو، لیکن کچھ ایسا کام کرو کہ اگر اس کو جذب کر کے اسے علم کی طرف لا سکتے ہو تو لے آؤ. یہ خدمت ہوگی تمہاری ماشاءاللہ. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج بھی ہیں. تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صلوات بھیجیے گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام رضا علیہ السلام کے لیے میں مختصر ایک واقعہ سناتا ہوں، مختصر سا بہت. ایک ملحد آیا، خدا کو نہیں مانتا تھا، اور وہ ایک اپنے گروپ کے ساتھ آیا امام کے پاس. گفتگو ہوئی امام سے. امام نے اس کو ایک بات کی، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کئی مرتبہ ہوتے ہیں ایتھسٹ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، بچے ہیں آپ ان تک بات پہنچائیے، کبھی کسی تک ہدایت پہنچ جائے. امام السلام کا کلام نور ہے. تو میں نے کہا حدیث آپ کو سنا دوں. امام علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی تھی. امام نے کہا دیکھو اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو میں اور تم برابر ہو. میں نے نماز پڑھی نا، روزہ رکھا، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اگر بعد میں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو نقصان بھی تو نہیں ہوا نا اس کا، کچھ تھا ہی نہیں. پھر تو جو زکوٰۃ دی، جو نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اور تم برابر ہو گئے، کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہے تو پھر کیا ہے؟ تو تم ہلاک ہو گئے، میں نجات پا گئے. اس کو ہوتا ہے پوٹینشل تھریٹ سے اپنے آپ کو بچا لینا. یہ اس وقت ایک مثال کے طور پر آپ پیٹرول پمپ پر ہیں تو وہاں پر اسموکنگ منع ہے. تو اگر کسی نے اسموکنگ کر لی تو کیا ضروری کہ بلاسٹ ہوگا؟ شاید 25-30 ہزار لوگ، 50 ہزار لوگ کریں تو ایک ہوگا شاید. تو بھئی آپ نے باقی 50 ہزار کو کیوں منع کیا ایک کے چکر میں؟ کہا نہیں، اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اگر ہو گیا تو یہ اتنا بڑا اس کا نقصان ہے کہ پھر یہ قابو میں نہیں آئے گا. اس لیے کئی مرتبہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بار کو خطرے کی وجہ سے روک لیتے ہیں. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس میں نقصان ہو سکتا ہے بہت بڑا، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں.
تو امام اسلام نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے سچ بول لیا، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، اگر کچھ بھی نہیں تھا مرنے کے بعد دونوں برابر ہو، چلو ختم، ہم نے وہ نقصان نہیں کیا. لیکن اگر تھا مرنے کے بعد تو تو ہلاک ہے، میں نجات پانے والا ہوں. تو اب بتا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، جس میں 100% نجات ہے دونوں صورتوں میں، یا جس میں 50% بچ رہا ہے 50% چاند سے ہلاکت کا. اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں کسی بھی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. امام علیہ السلام کا کلام ہے. امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی زیارت کی توفیق کے لیے مل کے صلوات دیجیے گا. محمد علیہ محمد علیہ السلام. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام تقی الجواد علیہ السلام نے ایک اصول ہمیں دیا ہے. فرمایا کہ اگر کہیں پر کوئی برا کام ہو رہا ہو، ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا ہو رہا ہے بھائی، ٹھیک ہو رہا ہے، کا تو سمجھ جاؤ کہ تم اس میں ڈائریکٹلی شریک نہ بھی ہو تب بھی تمہیں شریک لکھا جائے گا. کبھی ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ غلط کام، آپ نے کہا یار ٹھیک ہے ہونے دو، کیونکہ راضی ہو. امام اسلام نے کہا کہ اگر کہیں پر کوئی قبیح کام ہو، لفظ امام استعمال کیا، اور تم کہو کہ اچھا ہے، تو چاہے تم نے نہ بھی کیا ہو تب بھی تم شریک لکھے جاؤ گے. اس لیے کسی غلط کام اور قبیح کام کی تائید سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھو. یہ امام تقی الجواد علیہ السلام نے فرمایا. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت سنائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ خدا سے مناجات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، اگر کوئی وضو کرے تیری خشیت کی وجہ سے، یعنی قربتاً اللہ کرے، وضو جو آپ سب باوضو تشریف فرمائے، اس لیے میں نے کہا ایک حدیث آپ کو اس پہ بھی سناؤں کہ تو اس کو تو کیا اجر دے گا؟ کہ جو میری قربت اور خشیت کی خاطر وضو کرتا ہے، میدان محشر میں آئے گا تو اس کی 2 آنکھوں کے درمیان ایسا نور عطا کروں گا کہ اس کی پیشانی جگمگا رہی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نور سے. سبحان اللہ. یہ وضو کی تاثیر ہے جو ہم نماز سے پہلے انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور سونے سے پہلے بھی اگر ہو سکے تو وضو کر کے سوئیں تاکہ ساری رات کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام حسن عسکری اسلام کا مختصر کلام لیکن حکمت سے بھرپور، سماعت فرما لیجیے گا. امام نے کہا دیکھو، انفاق کی ایک مقدار ہے، اس سے بڑھ جائے تو اسراف ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے خود اپنے اپنے طور پر ہر ایک کے لیے اس کی لمٹ الگ الگ ہے. آپ پہ جو واجب النفقہ ہے، پہلے وہ واجب النفقہ ان کی آپ کے لیے ادائیگی ضروری ہے جو آپ کے عزیز اقربا ہیں. پھر جب آپ انفاق کرتے ہیں، امام نے کہا انفاق کی ایک مقدار ہے، اس مقدار سے اگر وہ اضافہ ہو جائے تو اسراف ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر ایک معاملے میں سوچیں کہ یہ تو مجھ سے اسراف ہو رہا ہے، ویسے تو ہم سوچتے نہیں اسراف کا، لیکن انفاق کے معاملے میں اسراف نہ سوچ. بہرحال آپ دیجیے، خود آپ کا قلب اور آپ کا ضمیر آپ کو اپنے آپ میں مطمئن کر دے گا کہ ہاں یہ جو میں نے دیا ہے یہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے دیا تھا تو اس کے بندوں کو اور اس کے دین کے نام پر مجھے خرچ کرنا چاہیے تھا. یہ بھی نہ کریں تو پھر وہ بخل ہے، اس سے اوپر جائیں امام نے کہا وہ اسراف ہے. پھر فرمایا کہ شجاعت کی بھی ایک مقدار ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، کسی کہتے ہیں یار ہم تو کسی ڈرتے نہیں، اس کو شجاعت کا نام دیتے ہیں. امام نے کہا شجاعت کی بھی ایک مقدار ہے. شجاعت کو صحیح طریقے سے انجام دو، اگر اس سے اوپر جاؤ گے تو جسارت اور گستاخی ہے، شجاعت نہیں ہے وہ. مل کے صلوات دیجیے گا امام حسن عسکری علیہ السلام پر. اللہم صل علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا كبين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند اللہ۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو ہم ماشاءاللہ ہر شب جمعہ انجام دیتے ہیں۔ فرمایا حسین کی زیارت شب جمعہ تمہیں یوم قیامت آتش جہنم سے امان عطا کرے گی۔ تو شب جمعہ جب پہنچے کربلا تو کیا ہی کہنا، اور جو نہ پہنچ سکے وہ دور ہی سے کم امام نے جو مقدار بتلائی ہے، کہا کہ اگر جا سکتے ہو تو زیر آسمان جاؤ، کہو داہنے باہنے دیکھو، یہ بھی اضافی آداب میں سے، اگر کوئی یہ نہ کر سکے تب بھی اس کی زیارت تو ہے اپنے مقام پر۔ یہ داہنے باہنے دیکھنا شاید رمز ہو اس بات پر کہ مشرق و مغرب ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اذن و اختیار عطا کیا ہے۔ تو کچھ ہے امام حسین کا داہنے باہنے دیکھو، پھر اس کے طرف قبلے کا رخ کرو، کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کم سے کم منیمم زیارت ہے شب جمعہ، اس کو تو ضرور انجام دیں۔ باقی زیارت وارثہ الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ والی زیارت۔ امام زمانہ نے فرمایا جو شب جمعہ زیارت کو پڑھے وہ میدان محشر میں اللہ کے عذاب سے امان میں ہوگا۔ میں امام کا توسل پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر تشریف رکھیے گا، دو چار فقرے مصائب کے کہ آنکھوں میں آنسو آئیں تھوڑے، اور پھر ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ یا وسیع الحسن والخلفان حجا ایها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ نے خصائص الحسینیہ میں ایک فقرہ لکھا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ تیر خوردہ بھی تھے اور مقتول بھی ہیں، مذبوح بھی ہیں۔ مقتول و مذبوح کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ تیر کا بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے بہت سے تیر تھے، اس میں سے ایک تیر وہ تھا کہ جو حرملہ نے مارا کہ جب امام حسین زمین پر گر گئے۔ مذبوح بھی ہیں جب شمر نے نعوذ باللہ من ذالک ابا عبداللہ حسین کے سینے پر بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا۔ اور مقتول کب ہے؟ اب مقتول کیا عجب فقرہ لکھا ہے، انہوں نے کہا جانتے ہو حسین قتل کب ہوئے؟ جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے، جب بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ پہنچا تو حسین اس وقت جان دے چکے تھے، اس لیے کہ 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے رخسار پر سر رکھا۔ اللہ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے رخسار پر رخسار رکھا اور 3 فقرے گئے۔ پہلی مرتبہ رخسار رکھا کہ علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا جس دنیا میں تم نہیں ہو نا اس دنیا پہ خاک ہے۔ یہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے اس کیفیت کو کہ جو ان پہ طاری ہوئی۔ دوسرا فقرہ اس وقت کہا کہ رخسار رکھا اپنا اور کہا کہ اے عمر سعد جیسے تو نے میری نسل کو قطع کیا اللہ تیری نسل کو قطع کر دے۔ کیا شدید وقت ہے امام حسین علیہ السلام پر کہ امام حسین کی زبان مطہر پر یہ جملہ جاری ہوا۔ اور تیسرا امام حسین نے رخسار رکھا اور پھر امام حسین اٹھتے ہی نہیں تھے، بس ایسا تھا کہ جیسے امام حسین رخسار رکھ کر جان دے چکے ہیں۔ لَقَدْ اسْتَرَحْتَ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا وَبَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا، اے بیٹا اکبر تم تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے، بقي أبوك وحيدا فريدا، اور تم نے باپ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ بس یہ کیفیت تھی کہ امام حسین السلام رخسار اپنا اٹھاتے نہیں تھے، ایسا لگتا تھا دشمن سمجھتے تھے کہ جیسے حسین جان دے چکے، اور اگر نہ آتی بی بی زینب السلام علیہ تو حسین جان دے چکے ہوتے کہ بی بی زینب آئیں اور شہزادہ علی اکبر کا لاشا کئی جگہوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، اس لیے کہ فقطعوہ بسیوفہم اربن اربا، یہ مقتل کا لفظ ہے کہ اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان دشمنوں نے کئی جگہوں سے علی اکبر کا لاشا کاٹ دیا تھا۔ تو بی بی زینب آئیں فانکبت علیہ، اب یہ میری اپنی ایک تعبیر ہے، بی بی نے اپنے آپ کو شہزادہ علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا اور اس کو ڈھانپ لیا، تو بی بی مزید نہیں چاہتی تھی کہ وہاں حسین علی اکبر کے لاشے اپنے آپ کو
بی بی نے علی اکبر کے لاشے کو ڈانپ لیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا شہزادہ علی اکبر کے لاشے پر. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا حکم آیا کہ بہن ارجعی الی الفستاد، اب آپ جائیے خیموں کی طرف. اور دو لاشیں ایسے ہیں جو خود امام حسین علیہ السلام نہیں لے کر آئے. ایک علی اکبر کا لاشا ہے کہ بنی ہاشم کے بچوں باہر آؤ اور اپنے مولا کی مدد کرو. اور علی اکبر کا لاشا لے کر امام حسین جب وہ بچے جا رہے تھے تو پیچھے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے جاتے تھے. اور دوسرا لاشا تھا کہ جو امام حسین نے لائے وہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا لاشا. جب نہر القمہ پر غازی نے صدا دی، ایک اس فقرہ ذہن میں آیا مقتل کا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کہ جب امام حسین پہنچے بھی تھے نا شہزادہ علی اکبر تک، تو یہ نہیں ہے کہ گھوڑے سے اترے فسقط من الفرس، گھوڑے سے گر گئے امام حسین. چلاتے چلاتے امام حسین السلام اپنے گھوڑے سے گر گئے نیچے، فسقط من الفرس، نیچے گرے. اور اس کے بعد امام حسین میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنے پیروں سے جاتے علی اکبر کی، لہذا گھٹنیوں کے بل ہاتھوں کے ذریعے سے چلتے چلتے یا علی یا علی سيعلم الذين ظلموا على محمد أيام منقلب ينقلبون. پروردگار، کسی کی آنکھیں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی نم ہوئی ہیں کہ پلکوں میں بھی آنسو ہیں، امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا جو امام حسین علیہ السلام کے لیے اس قدر بھی ہوا. پروردگار اس وقت جس مومن کے دل میں جو حاجت و تمنا ہے حسین کے لیے اکبر کے صدقے میں پوری فرما دے. اسے ترس عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمیں عزت و آبرو عطا فرما، دشمنان دین و اسلام کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما. اے پروردگار، جو اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے شادیوں کے متمنی ہیں ان کے لیے بہترین حمکف عطا فرما. ایک مومن ہے کہ جو سنشائن ہاسپٹل میں کینسر کے مریض ہیں، پہلے بھی ان کے لیے دعا کی التماس کی گئی تھی. ان مومن کو سب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ حضرت حجت کے ظہور بنور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیک یا غریب الغرباء یا امام الرضا کن شفیعنا والدین فی یوم الجزا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. الصلوات.